آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیوں وہ بندہ چڑھا. اب دیکھیں ریحان طارق کا آپ تو دفاع نہیں کر سکتے نا, وہ بندہ انجینئر ہے, اب بیٹھا ہوا ہے مداری بنا ہوا ہے, وہ صحافت کر رہا ہے جس کی جس کا شاہ جی پھر پتہ تو آپ کو بھی ہے نا. دیکھیں میٹرک ہونا کون سی بری بات ہے, مگر ہر گلی ہر محلے تک دیہڑیاں محکمہ صحت کی چلتی ہیں نا, کویکس چلتے ہیں. ہاں جی بالکل. آپ ان کو پکڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں اور ساتھیوں, میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ. امید ہے بخیر ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے اطباء کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان پر کئی طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے جاتے ہیں. حکیم مشرف علی زیدی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں وفاق اطباء پاکستان کے, انہوں نے اس کا بھرپور دفاع کرنے کی کوشش کی. وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ تو آپ کی رائے بتائے گی. آج کے پروگرام میں ہم حکیم مشرف علی زیدی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو گلی گلی محلے محلے میں طبیہ کالج کھلے ہوئے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور لوگ جو ہیں ان کے تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ پریکٹس کے کتنے ماہر ہوتے ہیں, ادویہ سازی اور انسانی صحت کے مزاج کو, انسانی باڈی کے مزاج کو وہ کس حد تک سمجھتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو وہاں سے فارغ التحصیل لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنی ادویات جو ہے وہ بنا کر لوگوں کو بیچ سکتے ہیں. آئیے حکیم مشرف صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مشرف صاحب ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اچھا سر, ہماری بات ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں, تو اس پہ کافی اچھا فیڈ بیک ملا ہمیں, لوگوں نے بہت سے سوالات بھی اٹھائے, وہ بھی وقتاً فوقتاً ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. لیکن آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو طبیہ کالجز ہیں, دیکھیں ایلوپیتھی کا طریقہ علاج جو ہے, ان کے جو میڈیکل کالجز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہوں یا صوبائی گورنمنٹس کے انڈر ہیں وہ, اور وہاں پہ ایک پراپر طریقہ کار رائج ہے کہ آپ ایف ایس سی کرتے ہیں, ایف ایس سی کے بعد وہاں میرٹ پہ داخلے ہوتے ہیں, پھر 5 سال کا پروگرام چلتا ہے, پھر 1 سال کی جو ہے وہ جو ہے ان ہاؤس جاب ان کی پریکٹس ہوتی ہے وہ چلتی ہے, پھر وہ کہیں پریکٹس کرنے کے اہل ہوتے ہیں. تو ادھر دوسری طرف جو ہے جسے آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ہزاروں سال پرانی ایک طریقہ علاج ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے طبیہ کالجز جو ہے وہ جگہ جگہ قائم ہے, ان کا کیا طریقہ کار ہے, اور پھر وہاں پہ داخلے کا معیار صرف میٹرک ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک میٹرک پاس بچہ یا بچی جو ہے وہاں 4 سال گزار کے اور تھوڑا بہت سیکھ کے جا کے تو لوگوں کی صحت سے کھیل رہا ہو, وہ مختلف ادویات خود سے دے رہا ہو یا وہ ان کے ساتھ جو بھی کر رہا ہو, اس کا کس طرح جو ہے آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. پچھلے والے پروگرام کے مجھے بھی بہت فیڈ بیک آ رہا ہے. اچھا, تو اس میں کچھ چیزیں آپ نے زیادتی کی تھی, تو سر ہم نے تو سوال اٹھایا سر. اچھا, اس کے حوالے سے میں آج ٹارگیٹڈ, آج میں تیاری کے ساتھ آیا ہوں. اچھا, آپ نے جو سوال کیا ہے وہ آپ کا طبیہ کالج کے حوالے سے. جی بالکل. شہزاد بھائی آپ کا نالج بہت ناقص ہے. اچھا, آپ کو نا اپ گریڈ ضرور کریں آپ مجھے اپ گریڈ. آپ کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو طب یونانی کی تعلیم اور پریکٹس ہے یہ 1965 کے یو ایچ ایکٹ کے تحت چلتی ہے. جو آپ کو صرف طبیہ کالجز کا پتہ ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ فیڈرل بورڈ جو ہے, فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے, یہ 2 سالہ انٹرمیڈیٹ کرواتا ہے باقاعدہ. اس کا 2 سال کا انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے. جو طبیہ کالجز بھی ہیں وہ بھی گلی گلی نہیں کھلے ہوئے, وہ 39 طبیہ کالجز ہیں جو باقاعدہ یارڈ اسٹک کے تحت اپرووڈ ہیں, اور اس کے اندر میٹرک سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایو کے ساتھ پراپر جو میٹرک سائنس کے ساتھ آتے ہیں ان کو 4 سال پڑھانے کے بعد 6 ماہ کا ان کا ہاؤس جاب ہوتا ہے. اس کے بعد وہ طبیب بنتے ہیں. اس کے بعد ان کا لائسنس. سر 6 سال کا ہاؤس جاب وہ کہاں کرتے ہیں؟ 6 ماہ کا ہاؤس جاب. 6 ماہ کا, سوری, وہ قانون کے مطابق ہے نا. اچھا, جو ادارے ہیں جو طبیہ کالجز ہیں ان کے ساتھ شفا خانے بھی اٹیچ ہے, اور پاکستان کے ہر طبیب کو اتھارٹی ہے جس کے پاس لائسنس ٹو پریکٹس ہو تو اس کے پاس ایک نیا اسٹوڈنٹ 6 ماہ کی پریکٹس ہاؤس جاب کر سکتا ہے. اس کے علاوہ 11 یونیورسٹیز میں طب کی تعلیم دی جا رہی ہے. شہزاد بھائی یہ نہیں آپ کو پتا؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے سر, جو نہیں پتا اب ہمیں اپ گریڈ کریں, ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور آپ حیران ہوں گے, اس میں ایف ایس سی پری میڈیکل ایجوکیشن ہوتی ہے, جو اس کی ایلیجیبلٹی ہوتی ہے وہ ایف ایس سی پری میڈیکل ہوتی ہے. وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر. اچھا, دونوں. اور یہ اتنا اچھا سیکٹر ہے, یہ اتنا اچھا سیکٹر ہے کہ اس میں دیکھیں نا, سیٹ پیسہ نہیں لگاتا, کسی عام جگہ پر پیسہ نہیں لگاتا.
डॉक्टर आसिम को जानते हैं, आसिफ जरदारी जी साहब वाले? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनके यहाँ ये BMS हो रहा है। अच्छा, मतलब अंदाजा हमदर्द में ये BMS हो रहा है। ये प्रैक्टिस कब से शुरू हुई है सर? 1995 से चल रहा है सर जी। अच्छा, मतलब ये आजकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास 160 MPhil है और 100 PhD है हमारे पास। और उसके ईस्टर्न मेडिसिन में? ईस्टर्न मेडिसिन में। अच्छा। और हमारे ग्रेजुएट जो है वो जापान में, चाइना में इस वक्त पोस्ट डॉक कर रहे हैं। हार्वर्ड में हमारे रिसर्च एसोसिएट मौजूद है। अच्छा शाह जी, आपको जो है वो लोहा पहाड़ नजर आता रहता है सर जी। सर जब लोहा पहाड़ हर जगह नजर आएगा तो फिर सवाल तो हम उठाएंगे ना। लेकिन जी अच्छा शाह जी, सवाल ये है कि आप कहते हैं कि मेरा नॉलेज जो है या मेरी प्रैक्टिस नाकस है, हो सकता है ऐसा हो, मुझे ना इसका इल्म हो, लेकिन कम से कम लाहौर में वाक़ तिबिया कॉलेज में एक कॉलेज या 2 कॉलेज तो ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको चलाने वाला बंदा जो है वो मैट्रिक है। ये मैं साबित कर सकता हूँ ऑन ग्राउंड कि वो मैट्रिक है और वो तिबिया कॉलेज चला रहा है। जो बंदा खुद मैट्रिक है वो तिबिया कॉलेज चला रहा है या तिब की प्रैक्टिस कर रहा है, खुद को प्रोफेसर हकीम कह रहा है, तो आप इसका किस तरह दफा करेंगे? देखिए ये बात भी गलत है आपकी। अच्छा, वो मैट्रिक करने के बाद उसने 4 साल का कोर्स किया, 14 साल की स्कूलिंग होगी उसकी जी। 14 साल की जो स्कूलिंग है, पहले 2 साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जो फेडरल बोर्ड है उसने उस पहले 2 साल को FSC के बराबर करार दिया है। अच्छा। और जो सेकंड 2 साल हैं वो ADP होने लगे हैं, एसोसिएट डिग्री होने लगी है। अब वो जिसको आप मैट्रिक पास कह रहे हैं वो एसोसिएट डिग्री होल्डर है और प्रोफेसर होने के लिए क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। अब देखें, अब कोई किसी क्वैक के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी बरादरी की अपनी कम्युनिटी का दिफा करने यहाँ बैठा हूँ। जी बिल्कुल। जो 5 साल तिबिया कॉलेज में पढ़ाता है वो लेक्चरर, वो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर 8 साल के बाद वो प्रोफेसर बनता है और 10 साल के बाद वो प्रिंसिपल बनता है। जिस बंदे को आप बात कर रहे हैं मुझे पता है, आप जिसका शाह जी फिर पता तो आपको भी है ना। देखिए मैट्रिक होना कौन सी बुरी बात है? नहीं, देखिए मैट्रिक हुआ है, उसके बाद उसने FTJ किया ना, FTJ करके उसकी 14 साल की स्कूलिंग हो गई है। पहले 2 साल शाह जी फिर आप बात करेंगे, फिर लोहा पहाड़ तो कहता मैं LLB भी हूँ। एक बंदा LLB कर लेता है तो उसे हिकमत का क्या पता। अब मैंने सारी जिंदगी सहाफत किया तो अब मैं मैट्रिक की बेस पे अब मैं हिकमत भी शुरू कर दूँ। आपके दिमाग में पता नहीं क्यों वो बंदा चढ़ा। अब देखें रेहान तारिक का आप तो दिफा नहीं कर सकते ना, वो बंदा इंजीनियर है, अब बैठा हुआ है, मदारी बना हुआ है, वो सहाफत कर रहा है, ठीक है ना। अब वो उनका साफियों का क्या कसूर है? इंजीनियर तो नहीं उसका दिफा करेंगे ना, आप मुझसे हकीमों की बात करें ना। मतलब आप सर मैं वो हकीम ही कह रहा है ना खुद को, सर वो मजून बेच रहा है और वो टनाटन बेच रहा है सर वो। अच्छा, मजून बेचना, हकीम का मजून बेचना गैर कानूनी होता है, बेचना गैर कानूनी होता है। ये टेक्निकल नुक्ता है जो मैं आपके नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ। कोई भी तबीब अपनी मेडिसिन बनाकर बाजार में बेच नहीं सकता, ठीक है ना। ये वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो फॉर्म 6 होल्डर प्रोडक्ट्स हैं, वो जिनके पास फॉर्म 6 है, वो पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं। इसके लिए हमें ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मगर हर गली हर मोहल्ले तक दिहाड़ियाँ महकमा सेहत की चलती है ना, क्वैक चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप उनको पकड़ें। सर जी हकीम तबका गरीब तबका है, सफेद पोश लोग हैं ये। सर बहुत पैसे लेते हैं। नहीं सर क्या हो गया, ओवर चार्जिंग जितनी है मेरे ख्याल आप हुक्मा कर रहे हैं, शायद ही कोई कर रहा हो सर। सर जी आप ना शहजाद भाई एक ना किसी भी मोहल्ले गली के अंदर ना एक दुकान ले लें ना सादी, उसका किराया, यूटिलिटीज़ और ये हमारी कौमी तिबी कौंसिल का जो रिन्यूअल फीस है ना, ये तो बहुत मुनासिब सी है, ये ना होने के बराबर है 4 साल की। लेकिन वो जो जगह टैक्स पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का देना होता है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का देना होता है, फिर प्रोफेशनल टैक्स देना होता है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है ना, आपको अंदाज़ा है। और उसके बावजूद ये लोग खिदमत कर रहे हैं, यकीन करें। अच्छा शाह जी, खिदमत ये है कि ये जो एक ही मखसूस तर्ज की दवाइयाँ बेचते थे हकीम कि आज जनाब इन्होंने पूरी कौम को उन कुश्ता जात पे लगा दिया, मर्दाना कमज़ोरी वाला, और फिर यहाँ तक ये करना पड़ा कि ड्रैब को इनके इश्तिहारात बंद करने पड़े कि आप कौमी मीडिया में इश्तिहार नहीं दे सकते। आखिर वो क्या, ये देखें ना, इस तरह के इश्यूज थे कोई तो तभी तो वो हुआ कि आप अरे गहरे हर उठ के बंदा जो है वो क्यों इस तरह के इश्तिहार दे रहा है। नहीं वो शहजाद भाई वो तो नजूमियों के इश्तिहार बंद हुए, तो क्या इल्म नजूम गलत चीज़ है? नहीं गलत चीज़ है ना, वो तो ठीक है। नजूमियों का इश्तिहार नहीं आता, वो उसका भी नहीं आता, और बहुत सारे ये तो दलील ही गलत है आपकी कि उनका इश्तिहार बंद किया। वो इश्तिहार बंद हो गया, ख़त्म हो गया, वो भी एक दो अखबारात में है। लेकिन आपने जिस दौर में साफत शुरू की थी, आप खुद देखें कि जो कलर एडिशन छपते थे वो हकीमों के छपते थे। हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों को तनख्वाहें हकीमों के इश्तिहारों से मिलती रहती, उसको छोड़ देते हैं ना, ये हमारा मौजूद नहीं है। मैं जो बात कर रहा था, आप कह रहे थे कि मखसूस एक बीमारी का इलाज करते हैं।
دیکھیں انسانی صحت سر سے پاؤں تک کا علاج کرتے ہیں طبیب. اچھا. میں الحمدللہ 21 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں, آپ کئی مرتبہ ہمارے کلینک پر تشریف لائیں. 21 سال میں میرے پاس 80% جو مریض آیا وہ معدے کے امراض سے آیا ہے. تو باقی جو اس میں اکا دکا 5-7% جو آتے ہیں, جو جس کا آپ بیماری کا آپ بتا رہے ہیں, اس کا علاج کرنا تو ثواب کا کام ہے. میں بالکل سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ علاج کرنا ثواب کا کام ہے. سر بالکل علاج کریں, ہم یہ کہتے ہیں, لیکن علاج کے نام پہ نہ ان کو لوٹیں نہ ان کی صحت سے کھیلیں سر. نہیں یہ وہ کوڈ آف ایتھکس ہیں. ابھی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا بڑی سختی ہے, لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ ہماری فیس اتنی ہے. جو حکیم 500 روپے لیتا ہے, آپ کے علم میں ہے, میں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر پیشنٹ دیکھتا ہوں نا پاکستان سے باہر کے بھی, تو وہاں پر 500 فیس لینے والے پیشنٹ بھی موجود, حکیم بھی موجود ہیں, 1000 والے بھی, 5000 والے بھی. ہمارے دو تین دوست ہیں, انہوں نے 10,000 فیس رکھی ہوئی ہے مشورہ کرنے کی. بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. ابھی بھی قانونی تقاضا ہے, ضرورت ہے کہ وہ لکھ کر لگایا گا کہ میری اتنی فیس ہے. باقی رہ گئی میڈیسن کی بات, وہ آپ لکھوا کے جہاں سے مرضی لے لیں, جہاں سے مرضی. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا تھا جو ہمارے ادارے ہیں یہاں پہ پی ایچ ڈی لوگ موجود ہیں, یہاں پہ ایم فل موجود ہیں. تو اگر اتنے لوگ پی ایچ ڈی کے موجود ہیں, ایم فل موجود ہیں, مزید پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, تو پھر اس شعبے میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کیوں اتنا نظر نہیں آتا جیسے کہ ایلوپیتھک میں ہوا یا کسی اور شعبے میں ہو رہا ہو؟ اس کی وجہ پھر کیا ہے؟ کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ کو طب مشرق کے حوالے سے نظر آتی ہے خاص کر؟ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. کہاں پہ ہے؟ ہر یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی ہے. یہ جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ہمارے, یہ ریسرچ ہی کر رہے ہیں نا. سر دیکھیں, سوری ٹو سے شیو جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو پاکستان میں پی ایچ ڈیز کی جاتی ہیں وہ کسی بھی شعبے میں ہوں, آج تک مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے طب مشرق سمیت کسی شعبے میں جتنے بھی لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کا کوئی فائدہ پبلک کو پہنچا ہے؟ کوئی تھیوری انٹرنیشنل سطح پر ریکگنائزڈ ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. میرے پاس اس سارے ایویڈنس, مجھے اگر بتاتے نا آپ نا ایسا کریں گے, اب آج والا پروگرام مکمل کرتے ہیں, اس کے بعد مجھے آپ ٹاپک پہلے بتائیے گا. ٹھیک ہے. میں شاہ جی پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہی کہا تھا. ہاں نہیں, اس پروگرام میں بھی آپ نے جو مجھے ٹاپک دیا اس سے ہٹ جاتے ہیں آپ. آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے حکیموں کا بات کرنی ہے, پریکٹس کی بات کرنی ہے. ابھی آپ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں نا بھائی. سر ریسرچ حکیموں سے ریلیٹڈ ہی ہے نا. کیو آر آئی کا نام سنا ہے, کرشی ریسرچ انٹرنیشنل؟ ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا جو بہت بڑا کیس تھا ثاقب نثار صاحب کے دور میں, جو حلیب کا, اولپر کا, وہ اس میں جو سیمپل پاس ہو رہے تھے اور جو فیل ہو رہے تھے وہ کیو آر آئی کے تھے. کرشی ریسرچ انٹرنیشنل اتنا بڑا ادارہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے سر. اور کس کا ادارہ ہے؟ وہ ہمارا طب کا ادارہ ہے. ظاہر ہے بالکل. ہمدرد یونیورسٹی میں اتنی ریسرچ ہو رہی ہے, وہ کس کا ادارہ ہے؟ وہ ہمارا طب کا ادارہ ہے. طب کا ادارہ ہے. اس کے علاوہ مطلب جو 11 یونیورسٹیز میں اس وقت بی ایم ایس کام کر رہے ہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی نا ساری چیزیں, میرے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں. 3-3 لاکھ روپے کے وہاں پہ جو ریسرچ پر چوہے جن پر ریسرچ ہو رہی ہے وہ فیڈ کھا جاتے ہیں. مطلب ایک ایم فل کرنے کے لیے 3-3.5 لاکھ روپے کے فیڈ اور میڈیسن کھا جاتے ہیں. ریسرچ ہو رہی ہے نا. آرتھرائٹس کے اوپر ہمارے 2 دوست ہیں, حسن طارق اور علی شیر, انہوں نے کیا کام, اور یہ کام مسلسل ہو رہا ہے. اچھا دوسرے آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اس وقت بھی آپ کے دوست ہیں وہ بہت اچھے, ان کا بھی جو شاندہ ہے اور ان کی بھی بہت ساری چیزیں چلتی ہیں, وہ بہت ساری ان پر ایم فل ہوا ہے. اس وقت ایک ہمارے دوست ہیں, ان کا ویٹ لاس کی پروڈکٹ ہے, وہ یواس میں اس پر ایم فل چل رہا ہے. اچھا مطلب اب گورنمنٹ ایچ ای سی نے یہ فکس کر دیا یہ بات کہ جو بھی یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوگی اگر اس کا انڈسٹری کو فائدہ ہوگا تو وہ مانی جائے گی. تو وہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھا جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے حکیم سید مشرف علی زیدی کا تجزیہ سنا کہ یہ جو ہم نے سوالات اٹھائے تھے ان کے انہوں نے جوابات دیے کہ یہ جو فیک پریکٹسز ہیں یا طبیہ کالجز ہیں یا جو بھی ہے, اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے, وہ اگر کوئی ہو رہا ہے کچھ بھی تو وہ اپنی جگہ پہ ذاتی حیثیت میں ہو رہا ہو. پاکستان میں طب مشرق کے حوالے سے ادارے بھی موجود ہیں, اور پھر جو ہمارے طبی ادارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور عوام کے لیے اور انسانی صحت کے لیے جو بھی بہتری ہو سکتی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ. آئندہ پروگرام میں ہم حکیم مشرف علی زیدی صاحب سے یہ سوال اٹھائیں گے ان کے سامنے کہ اب انہوں نے کہا جی وہ ذرا تیاری کر کے آئیں گے کہ کس طرح کہ جو بیماریاں ہیں ان کو پاک کرنے والی دوائی جو ہے وہ
طب مشرق ہے یا ایلوپیتھی ہے. یہ بڑا اہم پروگرام ہوگا اور اس پہ یقیناً حکیم مشرف صاحب تیاری کر کے آئیں گے. تو آئندہ پروگرام تک آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.